نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم لوگ جب کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں نیکی یا بدی کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے بارے میں، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو اصل تعلق ہے وہ آخرت سے ہے، یعنی اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اسی طرح سے اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بھی ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ حقیقت تو یہی ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ یعنی ایک خاص طبقے کے لوگ یعنی علماء جیسا کہ بیان کرتے ہیں، اس سے یہی ایک چیز ظاہر طور پہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جو بھی چیزیں کریں گے، اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کا جو گناہ ملے گا، جو اس کی سزا ملے گی، وہ بھی ہمیں آخرت میں ملے گی، اور اسی طرح سے اگر کوئی ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں تو اس کا جو اجر ملے گا وہ بھی ہمیں آخرت میں ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک نقدی یعنی ثواب و گناہ میں سے ہر ایک کا ایک نقدی آپ کو کیا بولتے ہیں کہ اجر ملتا ہے یا سزا ملتی ہے، اور ایک آپ کو ملے گا آخرت میں۔ دیکھیے، اگر آپ ثواب کرتے ہیں، اگر آپ ثواب کا کام کرتے ہیں تو ثواب والی صورت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امید قائم ہو جاتی ہے کہ یار ہاں، یہ میں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ میاں جو ہے کہ مجھے ثواب دیں گے، اللہ میاں ہو سکتا ہے کہ اس کام کے بدلے مجھے جنت میں داخل فرما دے، ہو سکتا ہے یہ جو میں نے کام کیا ہے، جو میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اس چیز کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو ایک امید ہے، یہ نقدی ثواب ہے، ہمیں نقدی انعام ہے ہمیں کوئی اچھے کام کرنے کا، اور آخرت میں جو اس کا ثواب ملے گا یعنی آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا وہ تو جنت ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت حاصل ہوگی، اور ہزارہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے کہ وہ ہمیں میسر آئے گی۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک نقدی سزا ملتی ہے، ہمیں فوری طور پہ ایک سزا ملتی ہے، اور ایک سزا ہمیں جو ہے کہ آخرت میں ملے گی۔ ہمیں نقدی جو سزا یعنی فوری طور پہ جو ہمیں سزا ملتی ہے گناہ کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں سے نیکی کی جو توفیق ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، ہمیں پھر نیکی کی توفیق جلدی سے ہوتی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارا نقدی ہماری سزا ہے، فوری طور پہ جو ہمیں سزا ملتی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا عذاب ہے ہمارے لیے، یا دوسری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ہے ہمارے لیے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم اس کو صرف آخرت سے نہ جوڑیں۔ آپ دنیا میں اگر غور و فکر کریں تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے اثرات پڑتے ہیں ہماری طبیعتوں پہ، ہماری چیزوں پہ، ہمارے لوگوں پہ۔ جیسے آج کل عام طور پہ لوگ حرام کاری کرتے ہیں یا دوسرے حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حرام کے ذریعے سے کماتے ہیں، تو اصل جو اس کا نتیجہ وہ چاہتے ہیں یا اس سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ خوش رہے، ہماری جو اولاد ہے اس کو بہترین ایک زندگی ملے، ایک سکسیسفل زندگی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اولاد خوش رہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوگ حرام کے ذریعے سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو ذہنی سکون نہیں ملتا ہے، ان کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا بزنس جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے، ہماری بچیوں کا جو رشتہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں صحیح رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جب اولاد خوش نہیں رہے گی تو ماں باپ ظاہر سی بات ہے خوش نہیں رہیں گے، تو یہ اثر پڑتا ہے ہمارے حرام کام کا، ہمارے غلط کام کا فوری طور پہ کہ ہماری اولاد خوش نہیں رہتی ہے، گناہ سے ہماری نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم کتنا بھی سن لیتے ہیں، کتنا بھی ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے کہ جو نیکی کی ایک توفیق ہوتی ہے وہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چھین لیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو نقدی طور پہ ہمیں فوری طور پہ جو ہمیں سزا ملتی ہے، یہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جو ہے کہ نیکی کی توفیق میں اثر نہ آئے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور ثواب کام کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ثواب کے ذریعے سے جو ہے کہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ یہ جو ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں اسی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے دے گا، اپنی زیارت کرائے گا، اور ہزارہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملیں گی۔ ایک چیز اور سمجھیں کہ گناہ جو ہے کہ گناہ کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ گناہ ایک کھجلی کی طرح ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے ایک کھجلی کی طرح ہے. جیسے آپ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں رہیں تو وہاں ہر زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ مزہ جو ہے وہ تو 2 ہی چیزوں میں ہے، یا تو راج میں یا پھر کھاج میں. اس علاقے میں تو یہی مشہور ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ راج کرنے، یعنی اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ کو مزے ہی مزے ہیں، ہر طرح سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کھاج میں، یعنی جب کھجلی ہوتی ہے بدن میں، تو جب آپ کھجلی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت قلبی سکون ملے گا، بہت ہی زیادہ مطلب آپ کے دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کرتے یعنی وہ جو آپ کھجلی کر رہے ہیں، وہ جو آپ کھجلی کر رہے ہیں وہ کرتے 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 اخیر میں جب اس چیز کا نتیجہ دکھتا ہے تو وہ دکھتا ہے بہت خراب، یعنی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے آدمی کو. تو یہ ایسی چیز ہے، گناہ کی مثال بالکل کھجلی کی طرح ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اتنا زیادہ کہ شاید ہی کسی دوسری چیز میں مزہ آئے. ہم کوئی بھی گناہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں، تو اس وقت کتنا مزہ آتا ہے. جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب گناہ کے بعد جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل اسی کھجلی کے بعد کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جو زخم بن جاتا ہے، اسی زخم کے مانند ہے، اسی پریشانی کے مانند ہے، اسی مصیبت کے مانند ہے. یہ بہت ہی سمجھنے والی مثال ہے اور بہت ہی زیادہ عقل سے قریب بات ہے کہ آدمی اس کو اس چیز سے سمجھے تو انسان کو سمجھ آئے گا کہ گناہ کے نقصانات کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب کسی کوڑے دان کے پاس سے کوئی بہت بڑی جگہ، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پورے شہر کا کوڑا جو ہے وہ جمع ہوتا ہو، تو وہاں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ رہتے ہیں. ہمیشہ کچھ لوگ مطلب جو کوڑا بننے والے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے کچھ پاگل قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں. تو وہ لوگ اگر ہم گزریں، یعنی ایک عام آدمی جو ایسی جگہوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جب وہ شخص وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو اتنی بری بدبو آتی ہے، اتنی بری کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی وہ شخص نہیں رہنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے نکل جاؤں. اگر یہاں رہا تو 2 منٹ میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. لیکن آپ وہیں دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہے کہ ایک دم اسی بیچ کوڑے میں کھڑے ہو کے کوڑا بن رہے ہوتے ہیں، یا کچھ پاگل قسم کے لوگ اسی پہ سو رہے ہوتے ہیں، اپنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں ان کو احساس نہیں ہوتا؟ احساس اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ان کے اندر حس باقی نہیں رہتی ہے. وہ جیسا آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں ویسے ہی آدمی ہو جاتا ہے. ناک کو آپ جیسے خوشبو دیں گے وہ اسی طرح کے سونگنے کا عادی ہو جاتا ہے. 15 منٹ آپ اگر کسی بدبودار جگہ میں رہ لیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں فوری طور پہ داخل ہو تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے. تو اسی طرح سے گناہ کی مثال ہے کہ جب ہم گناہ میں رہتے ہیں، گناہ میں لگے رہتے ہیں تو جو گناہ کا جو ایک مادہ ہے نا وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. پھر ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، پھر ہم وہ جو ہے کہ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اصل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. یہ کچھ سالہ زندگی ہے، اگر یہ بہترین طریقے سے ہم نہیں گزار سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں تمام چیزیں دیتا ہے بغیر ہمارے مانگے، اس کی اگر ہم عبادت نہ کریں، ہم اس کی فرما برداری نہ کریں، ہم اس کے حکموں کی تعمیل نہ کریں، تو ہم کس کے حکموں کی تعمیل کریں گے؟ ہم کس کی باتوں کو مانیں گے؟ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، سننے اور کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو انشاءاللہ جو ہے کہ آج سے ہی تہجد گزار بن جائیں گے. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے کہنے والے بھی، کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چلو دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو ہم خود بھی کریں گے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہمارے اندر عمل کا جو مادہ ہے وہ نہیں پیدا ہو پا رہا. اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب ہر ایک شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا تو دھیرے دھیرے سبھی سدھر جائیں گے. ہم پوری امت مسلمہ ہیں، ایک ذرہ سدھرے گا تمام ذرات سدھر جائیں گے، تمام لوگ سدھر جائیں گے. ایک شخص کا کردار اچھا ہوگا تمام لوگوں کا کردار اچھا ہو جائے گا. اسی لیے اپنی فکر کریں، اپنی جو اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے معیار کے مطابق آنے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے نکل کے ثوابوں کی طرف آنے کی کوشش کریں. ہماری کوششیں ہی ہمیں کامیاب کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور توفیق اور ہماری کوشش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ہماری کوشش یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو
کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر ہماری کامیابی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہماری کامیابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہم کوششیں کریں گے نیکی کی طرف آنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جب وہ دو چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم فرما بردار بن جائیں گے۔ تو اس چھوٹی سی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔